آیت نمبر 118 یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان والے ہو، لا تتخذوا مت بناؤ بطانۃ کسی کو رازدار، من دونکم اپنے سوا۔ اس آیت مبارکہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب مسلمان اسلام قبول کرتے ہیں تو سچویشن یہ سامنے آتی ہے کہ ایک دوست مسلمان ہے، ایک دوست کافر ہے، ایک کزن مسلمان ہے، دوسرا کزن کافر ہے، تو گویا کہ اس طریقے سے تفریق خاندانوں میں آ جاتی ہے۔ اب مسلمانوں کی وفاداریاں، محبتیں تو اسلام کے ساتھ ہیں، لیکن وہ اپنی ناسمجھی میں، اپنی سادگی میں جب ان کے ساتھ ملتے تھے تو کچھ ایسے اسلامک سیکرٹس ہوتے تھے یا کچھ ایسی باتیں ہوتی تھی جو ان کے ساتھ شیئر کر لیا کرتے تھے، اور اس میں بھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے اپنے ہیں، خاندان والے ہیں، تو ان کے ساتھ یہ ہلکی پھلکی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو دوسرے فریق ہوتے تھے جو کہ کافروں کی طرف سے ہوتے تھے، وہ بہانے سے مسلمانوں سے اندر کی باتوں کو اگلوا لیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ یہاں پہ مسلمانوں کو ان کی سادگی سے اور اس بھول پن سے جو ہے وہ منع کیا جا رہا ہے کہ اپنوں کے سوا کسی اور کو رازدار نہیں بنانا ہے۔ آیت میں جو ہے وہ بتانا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ بتانا کا لفظ بطن سے ہے، اور بطن جو ہے وہ پیٹ کو کہا جاتا ہے، انڈر گارمنٹس کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر سوچ یہ ہے کہ وہ چیز جو کہ آپ کے بہت نزدیک ہو، بہت قریب ہو، تو ان کو اب اتنا قریب اور نزدیک نہیں رکھنا ہے۔ پھر فرمایا کہ لا یعلونکم خبالا، وہ تمہارے لیے کسی خرابی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ یعلون کا لفظ جو ہے یہ ایلا سے ہے، اور ایلا شریعت میں کہا جاتا ہے کہ جب کوئی مرد یہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، وہ اپنا بستر جو ہے وہ الگ کر لیتا ہے، تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو، اپنے جذبات کو، اپنی کیفیات کو اپنی بیوی کے ساتھ روک لیا ہے، اور وہ اس سے تعلق ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس کو ایلا کہا جاتا ہے۔ اس لیے ایلا کا جو معنی بیان کیا جاتا ہے کہ کسی چیز کو سست رفتار کر دینا، کسی چیز کو ہم یوں سمجھیں کہ سٹور میں رکھ دیں اور اس کو استعمال نہ کریں، تو گویا کہ اس لفظ کو جو ہے وہ ایلا کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو آیت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے بھی اپنی کسی صلاحیت کو، کسی موقع کو جو ہے وہ روکیں گے نہیں، سست رفتار نہیں کریں گے، کوئی کمی نہیں کریں گے۔ کس چیز میں؟ خبال میں۔ اور خبال جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جب انسان کے ہاتھ اور بازو کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اس کو فساد الاعضاء بھی کہا جاتا ہے، خبال بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ جب پٹھے جو ہیں وہ کچھ محسوس کرنا چھوڑ دیں، بے جان ہو جائیں، تو ایک اس طرح سے اندر سے کمزوری کا آ جانا، پاور لیس ہو جانا، کسی کو نکارہ بنا دینا کہ انسان اپنا دفاع نہ کر سکے، اپنے اعضاء کو بھی نہ ہلا سکے، یہ اس لفظ کے اندر جو ہے وہ کنسیپٹ دیا گیا ہے۔ تو گویا کہ آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی قسم کی بھی کمی کو جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے، اپنی کسی بھی صلاحیت کو استعمال کرنے سے وہ رکیں گے نہیں کہ وہ تمہارے اندر کسی بھی قسم کی کوئی خبال پیدا کر دے، کمزوری پیدا کر دے، تمہیں پاور لیس کر دیں، تمہیں اپنے دفاع کے قابل بھی نہ چھوڑیں، اس طرح کی خرابی کرنے کی وہ کوشش کریں گے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، انہیں پسند ہے کہ وہ چیز جو تمہیں تکلیف اور مشقت میں ڈال دے۔ ود کا لفظ استعمال کیا گیا، شدید تمنا، شدید چاہت ہے ان کو کس چیز کی؟ انتم۔ انتم کا لفظ بہت خوبصورت ہے۔ سورہ توبہ کے آخر میں نبی علیہ السلام کے لیے بھی یہی لفظ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ تمہارے لیے انت کی کیفیت رکھتے ہیں۔ انت کیا ہوتا ہے؟ انت کہا جاتا ہے کہ جب ہم کسی تیر کو کمان میں رکھ کے جب اس کو صحیح ٹائٹ کرتے ہیں تو جو ایک تناؤ کی کیفیت ہوتی ہے کہ تیر جتنا پیچھے کھینچا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ دور جا کے گرتا ہے، تو ایک آواز بھی آتی ہے اس تار کی جب ہم صحیح تیر کو پیچھے کھینچتے ہیں، تو وہ شدید تناؤ کی کیفیت ہونا، وہ اس تیر کا کھچا ہوا ہونا، اس تار کا تنا ہوا ہونا، اس کو جو ہے وہ انود کی کیفیت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ جب انسان کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، اور پہلے وقتوں میں تو راڈ وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو گویا کہ ہڈی کو جوڑا جاتا تھا، تو اگر ہڈی کو صحیح جگہ پہ رکھ کے نہ جوڑا جائے تو وہ ہڈی کہیں اور جگہ اپنا زور لگا رہی ہے، تو وہاں پہ شدید جو تکلیف ہوتی ہے، جو پین ہوتی ہے، جو چبھن ہوتی ہے، اس کو بھی جو ہے وہ انیت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس لفظ کے اندر کیا ہے کہ شدید قسم کا دکھ ہونا، شدید قسم کی تکلیف کا ہونا اور درد کا ہونا۔ یہ کیفیت نبی علیہ السلام کے ساتھ کیوں بیان کی گئی کہ نبی علیہ السلام کو بہت دکھ ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے جب آپ کے کسی امتی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، لیکن یہاں پہ یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے کافروں کے لیے کہ وہ شدید ان کی تمنا ہے کہ تمہیں کوئی ایسی تکلیفیں ایسی شدت کے ساتھ جو ہے وہ پہنچتی رہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی دشمنی ان کے منہ سے بھی ظاہر ہو چکی ہے۔ اب یہاں پہ افواہ کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہماری اردو زبان میں افواہیں ہوتا ہے کہ وہ بات جو آپ کے منہ سے بے ساختہ نکل جاتی ہے اور آپ کو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ سامنے والے کے
دل میں کیا بات ہے، جیسے کہ کسی کے منہ سے اس کے اندر کی بات نکل جائے اور ہم اس سے پوچھیں تم کیا کہہ رہے ہو، وہ کہے کہ نہیں میں تو بس ایسے ہی مذاق کر رہا تھا. یعنی کہ ان کافروں کے منہ سے اچانک کبھی ایسی بات ضرور نکلے کہ جس سے ان کے اندر کا بغض جو ہے، ان کے اندر کی نفرت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی. وما تخفی فی صدورہم، اور جو کچھ ان کے دلوں میں چھپا ہوا اکبر، وہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الرٹ ہو کے رہنا ہے. ایسے نہیں کہ سامنے والے تمہیں استعمال کر رہے ہیں، وہ تم سے اپنی باتوں کو اگلوانے کی کوشش کر رہے ہیں اور تم اپنی سادگی میں جو ہے اپنے راز ان کو دینے کے لیے چلے جاؤ. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہوشیار رہنے کی، الرٹ ہونے کی، اور جیسے کہتے ہیں نا حاضر باش ہونے کی جو ہے یہاں پہ تلقین کر رہے ہیں کہ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے دشمنوں سے غافل نہیں ہونا چاہیے. قد بینا لکم الآیات، اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو تمہارے لیے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. ان کنتم تعقلون، اگر تم واقعی عقل سے کام لو. لہٰذا اس آیت کا جو موضوع ہے وہ یہ کہ اپنے دشمن سے غافل نہیں رہنا چاہیے. اپنے دشمنوں کے معاملے میں ہمیشہ انسان کو اپنی زندگی میں الرٹ رہنا چاہیے.